بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلائے گئے جادو کو کیسے نکالا جائے؟ لوگ کھلاتے ہیں جادو۔ کیسے کھلاتے ہیں؟ نمبر 1، پانی کے ذریعے آپ کو پلا دیں گے جادو۔ وہ کیسے؟ جائیں گے بھائی کسی بھوپے کے پاس، کسی باگڑی کے پاس، کسی کولی کے پاس، کسی ہندو کے پاس کہ بھائی جادو کر کے دم کر کے دے دے تاکہ میں فلاں جو میرا رشتہ دار ہے مجھ سے نہیں بنتا، فلاں گھر کے اندر رشتہ لینا ہے مجھے، فلاں سے جائیداد اور ملکیت لینی ہے مجھے، فلاں مجھ سے آفس میں نہیں بنتا، فلاں مجھ سے مارکیٹ میں نہیں بنتا، مہربانی کر اس کو مجھے زیر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، اس کے اوپر غالب آنا ہے، پڑھ کے دے دے۔ تو اب یہ کولی باگڑی جو ہے یہ تو قرآن تو نہیں پڑھے گا نا، یقین یہ جادو ہی پڑھے گا۔ وہ پانی پہ دم کرے گا، پھر وہ کسی طریقے سے وہ پانی آپ کے ہاتھ میں دے دے گا، آپ کے گھر کے کسی فرد کے ہاتھ میں دے دے گا، یا آپ کے گھر کی ٹینکی میں ڈال دے گا، آپ کے گھر کے مٹکے میں ڈال دے گا، آپ کے گھر کے کولر میں ڈال دے گا، ڈلوا دے گا کسی نہ کسی طریقے سے، آپ کو پلا دے گا کسی نہ کسی طریقے سے، اور آپ پی لو گے، وہ جادو آپ کے جسم کے اندر چلا گیا۔ پھر اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ اگر بیماری کا ہوگا تو بیمار ہوتے جائیں گے، کمزوری کا ہوگا تو کمزور ہوتے جائیں گے، اور موت کا ہوگا تو آہستہ آہستہ موت کے منہ کی طرف چلے جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 2، پانی کے علاوہ مٹھائی پر دم کروایا جاتا ہے، تعویذ لکھوایا جاتا ہے، پانی پڑوا کر مٹھائی پر دم کیا پھینکا جاتا ہے، چھنکا جاتا ہے۔ وہ بھی ایک کولی باگڑی ہندو بھیل سے جا کر پڑھواتے ہیں، اور یقیناً وہ قرآن تو نہیں پڑھیں گے، جادو ہی کریں گے۔ پھر وہ مٹھائی کسی نہ کسی بہانے آپ کو کھلا دیں گے، آپ کے گھر میں بھیج دیں گے، آپ کو روڈ راستے پہ ملیں گے، کہیں گے بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، فلاں خوشی ہوئی ہے۔ کوئی خوشی نہیں ہوگی، جھوٹ بولے گا آپ سے، ایک لڈو آپ کے منہ میں ڈال دے گا، وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ یہ جادو ابھی اثر دکھانا شروع کر دے گا، پانی کے ذریعے، مٹھائی کے ذریعے۔ نمبر 3، چینی کے ذریعے۔ چینی لے کے جائیں گے کسی کولی باگڑی بھیل کے پاس کہ ہمیں پڑھ کے دے دو، جادو کر کے دے دو۔ پھر وہ چینی آپ کے ڈبے تک پہنچائیں گے، آپ کی چائے تک پہنچائیں گے، یا وہ اس سے بنی ہوئی چائے آپ کو پلائیں گے، یا اس سے بنا ہوا شربت آپ کو پلائیں گے۔ وہ آپ پئیں گے، آپ کے جسم کے اندر جادو چلا جائے گا، پھر وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا۔ پانی کے ذریعے جادو ہوتا ہے، اور مٹھائی کے ذریعے جادو ہوتا ہے، چینی کے ذریعے جادو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فروٹوں پر بھی جادو ہوتا ہے، کبھی سیب پر، کبھی آم پر، کبھی کس پر، کبھی کس پر۔ دم کر کے دے دیتے ہیں، پڑھائی کر کے دے دیتے ہیں، بندہ کھاتا ہے تو بیچارے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں، کھلانے کی میں بات کر رہا ہوں جو۔ اب جب آدمی کھائے گا، یہ اس کے جسم کے اندر چلا گیا تو اب وہ اثر دکھانا شروع کر دے گا۔ اس کو زائل کیسے کیا جائے، ختم کیسے کیا جائے؟ علاج کرا کے تھک گئے، کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور ایک شہر چھوڑا، دوسرا شہر چھوڑا، تیسرا شہر چھوڑا، بھائی پانی نہیں لگ رہا، چلو پانی کا مسئلہ ہے، ہوا نہیں لگ رہی، ہوا کا مسئلہ ہے، شہر بہ شہر منتقل ہوتے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہی بات، بیماری ختم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جسم میں جادو پڑا ہوا ہے، اثر ختم نہیں ہو رہا۔ اس اثر کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ التکویر۔ میں پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ سورۃ التکویر آپ پڑھیں گے 9 مرتبہ، صبح 9 مرتبہ شام کو۔ آگے پانی کا گلاس رکھیں گے، اس پر دم کریں گے، پئیں گے۔ 2 3 4 5 7 دنوں کے بعد آپ کو موشن ہو جائیں گے، آپ کو الٹی ہو جائے گی۔ اس موشن کے ذریعے سے آپ کا جادو نکلے گا، الٹی کے ذریعے سے آپ کا جادو نکلے گا۔ بڑا مجرب طریقہ ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے کئی لوگوں کے ایسے جادو نکالے۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ، اگر کوئی کہتا ہے آپ دم کر دو تو پھر میں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں۔ ایک اللہ کے بندے کے اوپر ایسا جادو تھا، خطرناک جادو تھا، اس کو کینسر تھا۔ میں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی، تیسرے دن اس کو الٹیاں شروع ہوئیں، موشن تو نہیں ہوئی لیکن الٹیاں اتنی خطرناک ہوئی کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ تو سورۃ یاسین اگر کوئی دم کروائے اس شک کی بنیاد پر کہ مجھے اثر ہے اور جادو کیا گیا ہے یا کھلایا گیا ہے، تو انشاءاللہ سورۃ یاسین پیٹ سے اکھاڑ پھینکے گی جادو کے اثر کو، موشن کی صورت میں یا الٹی کی صورت میں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ 2 طریقے یہ ہو گئے، سورۃ تکویر اور سورۃ یاسین۔ اچھا، تیسرا طریقہ بھی ہے، پڑھا رہے لیکن وہیں پر ختم ہو جائے، جادو
پیٹ کے اندر پڑا رہے، دماغ کے اندر پڑا رہے، دل کے اندر پڑا رہے، لیکن اس کا اثر ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، آدمی صحت مند ہو جائے، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اول اور آخر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر کہیں بھی جادو پڑا ہوا ہوگا تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا، وہ پڑے پڑے وہیں ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہنچ نہیں سکتا جادو کو، تو پھر اس کا اثر ختم کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے قبرستان میں دفن کر دیا، کسی نے ریگستان میں دفن کر دیا، تو اب ہم وہاں پر جا کر نکالنے سے تو رہے، تو اس لیے یہاں پر پڑھائی کی جاتی ہے تاکہ وہاں سے وہ نکل جائے، اثر ختم ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، بہت سارے طریقہ کار ہیں، ایک طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ تو جسم کے اندر جو کھلایا گیا جادو ہوگا اس کا اثر زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور آپ آہستہ آہستہ صحت کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ عروج سے زوال کی طرف آئیں تو پھر آپ عروج کی طرف چلے جائیں گے، عزتوں سے ذلت کی طرف آ رہے ہیں تو پھر آپ عزتوں کی طرف بڑھتے ہوئے جائیں گے، صحت سے بیماری کی طرف آئیں تو آہستہ آہستہ آپ صحت کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ آپ کا جو جسم کے اندر جادو پڑا ہوا ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کائنات کی وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو ہر حالت میں فائدہ دیتی ہے، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔